بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاطر کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا تھا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ ڈھکر شروع کر دے تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ اس زمین کے اوپر کسی چلنے پھرنے والی مخلوق کو زندہ ہی نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک، اور جب وہ مقررہ مدت آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورۃ یاسین، اس سورت کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، یعنی قلب القرآن، قرآن مجید کا دل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بنیادی طور پر 3 قسم کے مضمون ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تینوں عقائد کو، توحید جیسے کہ درمیان میں آئے گا، رسالت جیسے کہ ابتدا میں ہے، اور بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے، ان تینوں مضامین کو اللہ نے بیان کیا ہے، اس لیے اس صورت کو قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی ہے کہ مردوں کے قریب اس صورت کو پڑھا کرو۔ اسی طریقے سے یہ بھی احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور بعض صحابہ اور تابعین سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین کا پڑھنا جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے مجرب ترین نسخہ اکسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا یاسین سے کری ہے جو کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور بالکل سیدھے رستے پہ ہیں، اور جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ اللہ غالب مہربان ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، اور اگر انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گردنوں کے اندر بڑے طوق ڈال دے گا جس سے ان کے سر اٹھے ہوئے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا واقعہ سنایا کہ اے نبی ان کو ان بستی والوں کی مثال دیجئے کہ جب ان بستی والوں کے پاس رسول آئے اور 2 رسول ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور اس بستی نے جب ان دونوں رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول ان کی تائید کے لیے بھیجا، اور ان قوم والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو قوم والے کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ہی آدمی ہو، تم کیسے ہم پر نبی بنا کر بھیج دیے گئے؟ اس پر ان لوگوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ انہوں نے ان تینوں کو کہا کہ اگر تم اپنے اس بات سے اور دعوے سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو زمین کے بت کر دیں گے۔ اس پر ان تینوں رسولوں نے دعوت دینے سے انکار نہیں کیا بلکہ ان کو دعوت دیتے رہے۔ اور ایک اور مسلمان جس کا نام حبیب نجار لکھا ہے، یہ لکڑیوں کا کام کرتا تھا، یہ بھی پیٹھ پیچھے ایمان لے آیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور اس نے بھی قوم والوں سے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی بات مانو، اور یہ لوگ دیکھو تم سے کسی اجرت کا تقاضا نہیں کرتے، ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن قوم والوں نے ان کو شہید کر دیا، اور مرتے وقت کچھ خوشخبری فرشتوں نے ان کو یہ دی کہ ادخل الجنہ، تم لوگ انبیاء کو کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت حبیب نجار کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ایک کاش کہ میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ میرے ساتھ میرے اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید خداوندی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس کے اندر کھجور کے انگور کے باغات کو لگاتے ہیں، ان کے درمیان اللہ چشموں کو بہاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کے سامنے شکر کرتے اور اللہ کی بات مانتے، لیکن وہ پھر بھی ناشکری میں لگ گئے۔ دن اور رات کی اللہ نے مثال دی کہ رات کو دیکھو نسلخ منہ النہار، ہم اس میں سے دن کو کھینچ کر نکال دیتے ہیں
پھر وہی دن کے اندر اسی موسم کے اندر اچانک رات ہو جاتی ہے. اور سورج کو دیکھو کہ سورج کیسے اپنے ایک مدار کے اندر چل رہا ہے، اور چاند کو دیکھو کہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی درمیانہ، اور آخری مہینے کے اندر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، جیسے کہ بالکل پتلی ٹہنی. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی اتنی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پا سکے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات کی اتنی مجال نہیں کہ وہ دن کے سامنے سبقت کر سکے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے مدار میں چل رہے ہیں. روایات کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے پاس عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور اللہ سے اگلے دن دوبارہ نکلنے کی اجازت چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ دوبارہ یہی سورج مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو اجازت نہیں ملے گی، اس دن سورج مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی ہوگی، جس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم، سور پھونکنے کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر ٹڈیوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور سب ایک دوسرے سے کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہمارے لیے ندامت، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے، ھذا ما وعد الرحمن، اسی کا تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور یہی تو وہ بات ہے جس کی رسولوں نے تصدیق کری تھی. ان کانت الا صیحہ، ایک سور اچانک اونچی آواز میں پھونکا جائے گا. فاذا هم جميع لدينا محضرون، سب کے سب ہماری طرف حاضر کر دیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہاں، جو جنت والے ہیں اس دن مزے میں ہوں گے، خوشگپیاں لگا رہے ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں بڑی بڑی جنت کے اندر مسحریوں پر آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے. کھانے کو پھل ملے گا، میوہ جات ملیں گے، جو مانگیں گے ان کو دیا جائے گا. اور جب جنت میں آنا جانا کریں گے تو اللہ کے فرشتوں کی طرف سے ان کو سلام پیش کیا جائے گا. اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن انسانیت کی صفوں کے اندر سے مجرموں کو الگ کیا جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو، اے مجرموں، آج اس صفوں سے الگ ہو جاؤ تاکہ دنیا تمہیں دیکھ لے کہ تم مجرم اور تم گنہگار ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 65 میں فرمایا، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن جب یہ لوگ اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کے بارے میں گواہی دیں گے. یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کے اعضاء ان کے خلاف خود بات کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 کے اندر فرمایا، انسان کیا اپنے آپ کو دیکھتا نہیں؟ اس واقعے کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ عاص ابن وائل آیا. عاص ابن وائل نے ایک دفعہ میدان کے اندر بوسیدہ سی ہڈی دیکھی. اس نے ہڈی کو اٹھایا اور کہا کہ ان مسلمانوں کو کیا لگتا ہے کہ اس ہڈی سے اللہ کیا دوبارہ انسانوں کو زندہ کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا مذاق ہے. پھر اس نے اس ہڈی کو مزید چورا چورا کیا، مزید ریزہ ریزہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا اے محمد، اسی ہڈی سے اللہ، آپ کا تو یہ خیال ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ قادر ہے کہ اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں؟ یہاں پر انسان سے مراد یہی کافر عاص ابن وائل بدبخت ہے کہ جس نے ہڈی کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہڈی بوسیدہ اور ریزہ ہو گئی، اب ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو یہ پتہ نہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ تو کچھ بھی نہ تھا، ہم نے اس کو ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اور آج دیکھو فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، دین کے اندر جھگڑ کر اونچی آواز سے باتیں کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے ہڈی کی مثالیں پیش کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنے آپ کو بھول گیا کہ خود تو بغیر ہڈی کے کچھ بھی نہ تھا اور اللہ نے پیدا کر دیا. اور کہتا ہے
من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی تو بوسیدہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اب اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ آخر صورت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کہتے ہیں ہو جا، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے انسان کے ذہن کے اندر آخری چیز جو کسی کام کے ہونے کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے کن، یہ بطور مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم سب کا اللہ ایک ہے، جو آسمانوں کا اور جو زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب ہے۔ مشرق ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر مشرق کو اللہ تعالیٰ نے مشارق کہا ہے کیونکہ سورج ہر روز الگ الگ جگہوں سے طلوع ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو مشرق ایک ہی لگتا ہے، لیکن سورج کا جو نکلنے کا وقت ہے وہ روزانہ الگ الگ ہے، اس لیے مشرق کے لیے جمع کا صیغہ لائے کہ مشرق ہی نہیں بلکہ تمام مشرقوں کا رب اللہ ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں اور جہنمی آپس میں مذاکرہ کریں گے، ایک دوست جو جہنم میں ہوگا اس کے مقابلے میں دوسرا دوست جو جنت کے اندر ہوگا، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے کہ تم اپنے کن کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں گئے اور تم اپنے کن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو آج جنت میں ڈال دیا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون اور حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ جب ان کی قوموں نے ان کو نہ مانا اور ان کی بات کو ٹھکرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ سورت کا اختتام اس پر ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کے رب کی ذات جو غلبے والا ہے اس کی ذات پاک ہے۔ تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ الصاد کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو کہ نصیحتوں والا ہے، اور کافر تعصب کے اندر ہے، مخالفت کے اندر ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور جب ہلاکت کا وقت آیا تو انہوں نے بڑی چیخ و پکار کی کہ ان کے لیے کوئی نجات کا رستہ نکل آئے، لیکن کوئی نجات کا رستہ نہیں نکلا۔ اس سورۃ الصاد کی ابتدا کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں کو جب لگا کہ حضرت ابو طالب آخری ہیں، بیمار ہیں، اور کبھی ممکن ہے کہ ان کا سایہ اڑ جائے، اور پھر اگر ہم محمد پر سختی کریں تو ہمیں عرب طعنہ دیں گے اور کہیں گے کہ جب تک ان کا چچا زندہ تھا بھتیجے کے ساتھ کچھ کر نہیں سکے، چچا کے جانے کے بعد بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو مشرکین کا ایک بڑا وفد عرب کے بڑے سردار حضرت ابو طالب کے پاس گئے، جن کے اندر عتبہ، ربیعہ اور اسی طریقے سے اسود ابن وائل، عاص ابن وائل اور دیگر موجود تھے۔ ابو جہل ان کا بڑا سرغنہ تھا، اور انہوں نے ابو طالب سے جا کر کہا کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بہنوں کے اندر تفریق پیدا کر دی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے تمام خاندان ایک تھے، لیکن اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک بندہ دوسرے سے متفرق ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اسلام کے اندر لوگوں کی تعداد داخل ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بھی اسلام لا چکے تھے، حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، تو کفار کے پاس اب کوئی حل نہیں تھا۔ کفار نے کہا تو ہم نے ان کو بہت ڈرایا، بہت دھمکایا، بہت مارا، ان کے اوپر ہم نے ہر قسم کا ظلم کیا، اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اب ہم ان کو لالچ دیتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضور سے کہا بھتیجے یہ لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، اور تمہاری وجہ سے ہمارے خاندانوں میں تفرقہ آ گیا ہے۔ جس پر ایک کافر یہ بھی کہنے لگا کہ اگر محمد آپ کو یہ خیال ہے
کہ آپ مالداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سب سے بڑا مالدار عرب کا بنانے کو تیار ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جنات کا سایہ ہے تو ہم کسی اچھے طبیب اور معالج سے آپ کا علاج کراتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عربوں کے سردار بن جائیں، ہم آپ کو حکومت اور قیادت دینے کو تیار ہیں، مگر آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جب سب لوگوں کی بات ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا ان لوگوں کی بات پوری ہو گئی، کیا میں اپنا مدعا پیش کروں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا جی ہاں بات کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے کہا، چچا میں ایک ایسی بات نہ کہوں کہ جس کو یہ لوگ مان لیں تو سارا عرب ان کے آگے سر نگو ہو جائے اور سارے عجم کے یہ لوگ بادشاہ بن جائے۔ اس پر ابو جہل اور دیگر کافر بڑی اونچی آواز میں کہنے لگے، ہاں ہاں بتاؤ وہ کیا بات ہے کہ جس سے پورا عرب اور عجم ہمارے نیچے آ جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس پر ابو جہل اور کافروں کے سارے سردار اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور برا بھلا کہنے لگے، اور اس پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی ان کو تعجب ہے کہ ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا مان لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور بڑے بڑے سردار کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے، انمشوا، یہاں سے چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور جو تم پہلے اپنے دیگر معبودوں کو پکارتے تھے انہی کو پکارتے رہو، اس کی بات ہرگز نہ سنو۔ یہ آیتیں اس عنوان پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی جو اللہ نے آزمائش بھیجی، اس آزمائش کا تذکرہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ عصر کی نماز ان سے نکل گئی، اور نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جہاد کے اچھی نسل کے گھوڑے آئے ہوئے تھے، تو وہ ان اچھے گھوڑوں کو دیکھنے کے اندر اتنا مشغول ہوئے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ان کو خیال آیا کہ میری تو عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اس پر انہوں نے ان سارے گھوڑوں کو بلایا، اور چونکہ اس زمانے کے اندر ان کی شریعت میں گھوڑے کی قربانی کرنا جائز تھا، تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ میں ان گھوڑوں کی وجہ سے اللہ کی یاد سے دور ہو گیا، تو انہوں نے ان سارے گھوڑوں کو ذبح کیا اور سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ نے بڑی آزمائش بھیجی تھی، اور ایسی آزمائش تھی کہ ان کے جسم پر دانے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کری، اللہ نے ان کی دعاؤں کو پورا کیا۔ اس کا تذکرہ ہوا قرآن مجید کے اس سورۃ الصاد کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرشتوں کا قیامت کے عالم ارواح کے اندر جو فرشتوں سے بات چیت ہوئی اس کا تذکرہ ہوا۔ سورۃ الزمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اور رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں ایک مخصوص مدت کے لیے چل رہی ہیں۔ انسانوں کی ساری بناوٹ ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیریوں میں بناتے ہیں، ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک جس جھلی کے اندر بچہ ہوتا ہے اس اندھیرے، 3 اندھیروں کے اندر اللہ تم کو بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ 8ویں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو جب مشکل پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ انسانوں کے اس رویے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جب برا عذاب ان کو لگے گا تو یہ کافر، یہ بدعمالیوں کے مرتکب اپنے چہروں کو بچاتے پھرتے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر آگ نہ لگے، اللہ کا عذاب نہ لگے، لیکن ان سے کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو تم دنیا میں بدعملی اور کرتوت کرتے تھے اب اسی کا گناہ چکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 2 وقتوں پر انسان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ ایک تو اس وقت جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ اس وقت بھی روح قبض کر لیتے ہیں جب انسان نیند کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب انسان رات کو نیند میں جاتا ہے تو در حقیقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ پھر جتنے لوگوں کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو صبح دوبارہ اٹھنا ہے،
اللہ ان کی روح کو دوبارہ واپسی بھیج دیتے ہیں، اور جن کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو نیند میں ہی مر جانا ہے، اللہ اس کی روح کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے زمانے کے اندر پچھلے زمانے میں بڑے گناہ کیے ہیں، ہم سے زنا سرزد ہوا ہے، ہم نے ناحق قتل کیے ہیں، ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے تو ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کری، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہاری مدد نہ کی جائے، تم اللہ کی بات مان لو، اور جو اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے اس کی پیروی کرو، ورنہ تم پر اچانک عذاب آئے گا اور تم کو پتہ بھی نہ لگے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہنے لگو یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، وائے ندامت میں اللہ کے معاملے میں کوتاہی کرتا رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں دین کے معاملے کو مذاق سمجھتا رہا، او تقول، یا تم قیامت کے دن یہ نہ کہو لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں نیکوکار بن جاتا، او تقول حین تری العذاب، یہ جس دن تم قیامت کے دن عذاب کو دیکھو تو تم یہ نہ کہنے لگو لو ان لی کرہ، کہ کاش میں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، فاکون من المحسنین، اور نیکوکار بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حسرتوں و ندامتوں کے بول کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے تاکہ یہ پشیمانی اور ندامت کے بول قیامت کے دن میری اور آپ کی زبان سے نہ نکلیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ہم آپ سے ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ وہ ڈیل یہ کہ سال کے اندر کچھ وقت ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن سال کا کچھ حصہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں تاکہ دونوں کے معاملہ توازن کے ساتھ رہے، ہم آپ کے خدا کی بھی عبادت کریں اور آپ ہمارے خداؤں کی بھی عبادت کریں۔ اس پر قرآن مجید کی آیت نمبر 64 نازل ہوئی، قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تعبدونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم لوگ کیا مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حالانکہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب پر یہ وحی اتاری گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا اے نبی بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کیجیے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سور پھینکنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے اس پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ یہ چار فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل، یہ ان فرشتوں میں سے ہیں کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ فرشتے 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان پر بھی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلا کر پوچھیں گے کہ کون ہے، تو حضرت اسرائیل کی طرف سے جواب ملے گا سب لوگ مر چکے ہیں سوائے حملۃ العرش اور ہمارے۔ اللہ فرمائیں گے حملۃ العرش کو موت دے دو، تو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں پر بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ بولیں گے کہ حضرت جبرائیل کو بھی موت دے دو۔ اس طریقے سے تمام فرشتوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کون ہے؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ سب پر موت طاری ہو گئی ہے، اب صرف میں بچا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے مُتْ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، اب تو بھی مر جا، تجھے بھی موت ہی آنی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، اب بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر کس اکیلے رب کی بادشاہت ہے۔
اور یہ اعلانات کر کے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی آج بادشاہت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب، اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وجیء بالنبیین، انبیاء بھی آئیں گے، والشہداء، شہداء بھی آئیں گے، اور ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ سچ اور حق کا فیصلہ کریں گے۔ جس شخص نے جو کچھ کیا اللہ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اس وقت دو قسم کے گروہ بنیں گے، ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، یہ لوگ جہنم کی طرف جماعت در جماعت، گروہ در گروہ پیش کیے جائیں گے۔ جب یہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا جو تمہارے پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا، آج کے دن سے تم کو ڈراتا تھا؟ تو یہ لوگ کہیں گے بلا، آیا تھا، بالکل آیا تھا، وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، لیکن ثابت ہو گیا کہ ہم گنہگار ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا ابواب جہنم، تم سب کے سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، تمہارا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، وسیق الذین اتقوا ربہم، ان لوگوں کو جنت کی طرف گروہ در گروہ بھیجا جائے گا، حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت پر آئیں گے، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، جنت کا چوکیدار ان سے کہے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، بہت اچھے، فادخلوها خالدین، جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس وقت جنتی کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اور اے نبی، اس وقت آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب پہرا لگائے کھڑے ہوں گے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے، اور اس ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اگلی سورۃ المومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر کتاب کی حقانیت کا تذکرہ کیا۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا غصہ بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، انہوں نے اللہ کو دعوت دی، اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنایا اجالے کے لیے، دعاؤں کا حکم دیا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں مانتے، وہ لوگ متکبر ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رسوا کر کے داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔